محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں اپنا دستور اور اصول یہ بنایا ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اسے منزل ملتی ہے۔ جو جس قدر محنت کرتا ہے، محنت کے بقدر اس کے لیے کامیابیاں مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو آدمی کوشش کرے گا وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس بات کے حصول میں کافر و مشرک اور مسلمان کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کوئی کافر بھی اگر محنت کرے گا تو وہ بھی اپنی منزل مراد کو پا لیتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی آدمی کی محنت صحیح رخ پر ہو رہی ہے اور صحیح منزل پر پہنچنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو تھکا رہا ہے تو منزل ملنے کے ساتھ ساتھ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سرخرو بھی ٹھہرتا ہے، اسے ثواب بھی ملتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اور مختلف شکلوں میں نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر کوئی آدمی صرف دنیاوی مقصد ہی کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، آخرت اس کی منزل ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی وہ چاہتا ہی نہیں ہے، تو دنیا میں تو بظاہر وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک مقصد کے لیے اور صحیح منزل کے حصول کے لیے محنتیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو رائے گا اور ضائع نہیں کیا ہے۔ آج بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت ساری ایسی ہستیوں کا نام بہت ہی عظمت کے ساتھ لیتے ہیں کہ جو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھی یا کئی سو سال پہلے تھی، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت گئی، دہائیاں گزر گئی، لیکن جب بھی ان کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو عظمتوں کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے صحیح رخ پر محنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی۔ یوں تو اس میں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرات صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین میں سے ہی اگر ہم چند ہستیوں کا نام لے لیں تو اس کی بھی طویل فہرست ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سن 80 ہجری میں پیدا ہونے کے بعد 150 ہجری میں وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ 70 سال کی انہوں نے عمر پائی، اس میں ان کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں کس قدر محنت کی، کس قدر جد و جہد کی، مشقتیں برداشت کی، ہزاروں میلوں کا سفر کیا، قرآن کریم کے مسائل کو سمجھنے میں اپنی عقل کھپائی اور شاگردوں کی ایک لمبی جماعت تیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کیے ہوئے مسائل ساری دنیا کے لیے بہترین مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں اور اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، لگایا، حتیٰ کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب انہیں قاضی بنایا جانے لگا، یعنی اس وقت کے حساب سے جج بنایا جانے لگا، اور وقت کے خلیفہ کا ارادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی غلط مرضی اور منشا کو پورا کرنے کے لیے کہیں شریعت کا سہارا نہ لے لے، مطلب غلط طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ کو استعمال نہ کر لے، تو انہوں نے اس عہدے کو ہی قبول نہیں کیا۔ اس کے لیے انہیں سخت سزائیں جھیلنی پڑی اور اخیر میں ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ آخری وقت جو تھا وہ ان کا قید و بند کی صعوبتوں میں گزر رہا تھا اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا نام ہم سنتے ہی رہتے ہیں، خاص طور سے جو گلف کے ممالک ہیں جن کو ہم مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ بھی کہتے ہیں، آج کا سعودی عرب ہو، بحرین ہو، قطر ہو، عرب امارات ہو، ان ملکوں میں زیادہ تر امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا تھا خلق قرآن کا، یعنی وقت کا خلیفہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہی ہے۔ وہ اس بات کو شریعت کے خلاف مانتے تھے جیسا کہ تھا بھی، تو اس نام نہاد جرم کی پاداش میں انہیں سخت کوڑے لگائے جاتے تھے اور وہ لہو لہوان ہو جاتے تھے۔
لیکن جب انہی سخت اذیتوں سے دوچار ہوتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ میں اس وقت کے لحاظ سے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود تھے، اور کسی نے بہت تاریخ ساز جملہ کہا تھا کہ لوگوں کی عظمتوں کی علامتیں ان کی جنازے ہوا کرتے ہیں کہ کتنے لوگ جنازے میں شریک ہیں۔ اسی طرح یہ تو بہت پرانے، کئی سو سال پرانے نام ہیں۔ موجودہ دور میں بھی ہم بار بار حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو یاد کرتے رہتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ہم اپنی تقریروں میں تذکرہ سنتے رہتے ہیں، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب ہیں۔ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے، ان کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، انہوں نے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پہنچانے کے لیے محنتیں کی، دوڑ دھوپ کی اور جد و جہد کی، اور یہی دنیا کا ضابطہ اور اصول ہے۔ اگر ہم دنیا کی ہسٹری کو کھنگالیں اور دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانوں کے ہجوم میں اور بھیڑ میں وہی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جنہوں نے مقصد کے لیے قربانی دی، محنت کی، آزمائش برداشت کی اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہے، اور پھر تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کرتی ہے۔ کتنی ہی کوششیں کر لی جائیں تاریخ سے ان کے تذکرے کو مٹانے کی، لیکن ان کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نیک نامی کے ساتھ باقی رکھا ہے۔ یہ تو چند وہ نام تھے جو تابعین یا تبع تابعین کے۔ اگر ہم انبیاء کی فہرست میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوں تو ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنی ہمت، طاقت اور بساط سے بڑھ کر محنتیں کی۔ مختلف نبیوں کے تذکرے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان ناموں میں ایک نام بہت اونچا ہے، وہ نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قربانی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ استعارہ کہا جائے عربی زبان کے حساب سے، اگر ہم حضرت ابراہیم کا نام لیں تو ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے، ہمارا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کہ یہ تو وہ ہستی ہے جس نے اپنی زندگی میں بے پناہ قربانیاں دی۔ جب ہم قربانی کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس فہرست میں بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کی قربانیوں کے طفیل بے بہا نعمتیں بخشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، ان کا لقب ہی خلیل اللہ پڑ گیا۔ جب ہم حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں تو اس نام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے پکے دوست۔ اسی طرح وہ ملت ابراہیمی کے بانی ہیں، اور یہ وہی ملت ہے جس ملت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی حکم دیا تھا۔ قرآن کریم میں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے حضور آپ ملت ابراہیمی پر عمل کیجیے۔ اور اسی طرح یہ وہ ہستی ہے کہ جو حضور کے جد امجد بھی ہیں۔ حضور نے اس بات پر فخر فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہوں۔ آپ جو تھے وہ حضرت ابراہیمی کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد اور نسل میں سے تھے، حضور نے اس بات پر فخر فرمایا تھا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا ان کی قربانیوں کے طفیل، اور انہوں نے اپنی اس نیک نامی کو صرف دعاؤں میں نہیں مانگا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی نیک نامی کی دعائیں کیا کرتے تھے، بلکہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور کھپاتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کی ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے کہ جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی وہ ایک بت گر آدمی کا گھر تھا، جو بت بنا کر بیچتا تھا، بت تراشتا تھا، لوگ اس کے گھر میں آ کر بت خریدتے تھے۔ تو گویا اس گھر میں آنکھ کھولنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی اپنے والد کو اور اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا اور اپنے والد کو بھی دعوت دی، براہ راست دعوت دی، انہوں نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کی اور اس طاغوت کی پوجا پاٹ نہ کیجیے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی مورتی کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ ہماری مراد پوری کر سکتی ہے۔ انہوں نے سمجھایا، مختلف طریقوں سے یاد دہانی کرائی، دلائل دیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو دھمکیاں ملنے لگی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس وقت کے ظالم نمرود نامی بادشاہ نے تو آگ کا ہی الاؤ تیار کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس توحید کی دعوت کے نتیجے میں اس آگ کے سخت ترین مرحلے سے گزرنا پڑا۔
یہ نتیجہ تھا توحید کا غلغلہ بلند کرنے کا، اللہ کی وحدانیت کو ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، چہیتے صاحبزادے کو، جو ہزاروں آرزوؤں، تمناؤں، دعاؤں کے بعد ملا تھا، کہا کہ ہماری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اور دوست کی دوستی میں، یاری نبھانے میں آدمی پھر نقصانات اور نفع کو نہیں دیکھتا ہے، اس کا مقصود صرف اپنے محبوب کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اگر مگر کیا، نہ لیکن کیا، نہ بہانے بازیاں کی، نہ مطلب کو سمجھنے میں تعویلیں کی، لٹا دیا اپنے صاحبزادے کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انہیں کامیاب و کامران کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں عظیم میڈل اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کامیابی کا، امتحان میں پاس ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ باقاعدہ قرآن کریم میں کیا۔ اسی طرح بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم کی قربانی کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی پیاری بیوی اور اپنے بیٹے کو جا کر چھوڑ آؤ وادی غیر ذی زرع میں، ایسی جگہ جہاں نہ آدم ہے، نہ آدمزاد ہے، نہ نخلستان ہے، نہ وہاں سرسبز و شادہ بھی ہے، نہ وہاں جانوروں کا گزر ہے، بالکل ایسی وادی غیر ذی زرع میں کہ جہاں انسان کو ہر وقت وحشت اور خوف محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھی وہ کھرے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی کامیابی و کامرانی کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب وہ رخصت ہو رہے تھے، تفصیلی واقعہ ہے جو ہم جانتے ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں بھی کامیاب فرمایا۔ اسی طرح ایک اہم واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حالات اس قدر سازگار نہیں تھے، اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے ذرائع بھی دستیاب نہیں تھے، آج کل کی طرح مشینیں نہیں تھی، انجینئر نہیں تھے، مزدور موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی، اور پھر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اور سارے مسلمانوں کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ ہی قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں کے بدلے میں کیا کچھ عطا فرمایا، وہ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے اس واقعے میں یہی پیغام اور نصیحت مضمر ہے کہ بیٹھے بیٹھے آدمی کو صرف دعاؤں سے اور آرزوؤں سے منزل نہیں ملتی، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا کے صرف چھوٹے سے امتحانات کی کارگزاریاں ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ فلاں آدمی نے UPSC کا فلاں ایگزام کریکٹ کر لیا، تو وہ اپنی داستانیں اس طرح سناتا ہے جیسا کہ اس نے بہت ہی غربت کے عالم میں زندگیاں گزاری ہوں۔ حالانکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں بہت طرح کے ذرائع موجود ہیں، کھان پان کے بہترین انتظامات ہیں، لائٹوں کا اچھا انتظام ہے، وہ اپنی اسٹرگل لائف کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسا ان کے مقابلے میں کوئی مثال نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت ادنا چھوٹی کامیابیاں ہیں، دنیا والے اس کو کچھ بھی تصور کرتے رہیں، لیکن دین کے پیمانے پر وہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک قربانی اپنی جگہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پھر بھرپور نوازا، اتنا نوازا کہ ان کے تصورات سے بڑھ کر نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تو آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ نیک نامی کے ساتھ باقی رکھنا، میرا تذکرہ تو آنے والی نسلوں میں زندہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھرپور خیال رکھا، اور ان کی یہ دعا بدرجہ اتم قبول ہوئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ قربانی کا موقع ہو یا یہ کہ حج بیت اللہ کے ارکان کی ادائیگی کا موقع ہو، سب انہی کی یادگاروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے پوری قوم کا پیشوا اور امام بنایا، قرآن کریم میں ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تمہیں ساری دنیا انسانیت کے لیے پیشوا بنایا ہے، ہادی بنایا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں اپنا دوست منتخب کر لیا ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کا لقب ہی خلیل اللہ پڑ گیا تھا۔ اسی طرح حج کے جب ارکان پر ہم غور کرتے ہیں تو حج کے زیادہ تر ارکان
بلکہ تقریباً تمام ارکان انہی کی گھرانے سے جڑی ہوئی یادیں ہیں اور انہی کے ہی گھر سے ہی وابستہ تمام تر ارکان ہیں۔ ہم جس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح ہم جب صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں تو وہ بھی اسی گھر کی یادگار ہے اور اسی گھر کی ہی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، صفا مروہ کے چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو ہمیشہ ہر حاجی اور معتمر کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ حج صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتا، عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک آدمی صفا مروہ کے گرد چکر نہ کاٹ لے۔ اسی طرح زمزم ہم پیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے اس دھرتی کا سب سے پاکیزہ پانی سمجھتے ہیں اور یقینی طور پر وہ باعث شفا ہے، جسمانی روحانی بیماریوں سے، وہ امراض سے شفا کا ذریعہ ہے، وہ بھی اسی گھرانے ہی کی دین ہے۔ حضرت اسماعیل ہی کی پیاز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اتنا لذیذ پانی عطا فرمایا تھا جو آج تک باقی اور قیامت تک وہ کنواں اسی طرح ساری دنیا انسانیت کو سیراب کرتا رہے گا۔ ہم بہت ہی اہتمام کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ ہر مسلمان نہایت شوق کے ساتھ فریضے کی ادائیگی کا تصور کرتے ہوئے جانور خریدتا ہے اور پھر پورے چاؤ سے اسے راہ خدا میں قربان کرتا ہے۔ یہ بھی اسی گھرانے کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں میڈے کو بھیج دیا تھا اور پھر وہ ذبح ہوا اور آج ہم اسی کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ حاجی جب حج کرتا ہے تو وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے جس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی گھرانے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے جا رہے تھے تو درمیان میں شیطان نے مختلف طریقے سے بہکایا، وہ ایک مستقل داستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی باقی رکھنے کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ آج جو بھی حاجی جاتا ہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان شیطانوں کو کنکریاں نہ مار لے، یہ بھی اسی گھرانے کی یادگار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ملت ابراہیمی کا بانی بنایا ہے، جس کا مختصراً تذکرہ ابھی کیا گیا تھا۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں منزلیں انہی کو ملتی ہیں جو اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بہت لمبا عرصہ گھسنا پڑتا ہے پتھر کو جب کہیں جا کے وہ خوبصورت ہیرا اور نگینہ تیار ہوتا ہے۔ تو ہم صرف آرزویں پالتے رہیں، بستروں پر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سپنے دیکھتے رہیں اور پھر اپنی عزت بلندی اور شہرت کے طلبگار رہیں تو یہ ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے، زندگی میں حقیقت میں اس کا کوئی وجود متصور ہی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ انہوں نے کہا تھا بلندیاں محنت کے بقدر ملتی ہیں، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی، جسے بلندیوں کی منزل کی تلاش ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی، کہا کہ تم رات بھر سوتے ہو اور پھر بلندی کا خواب دیکھتے ہو، جس آدمی کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے اس کو سمندر میں غوطے لگانے پڑتے ہیں۔ اور پھر کہا ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، ومن رام العلا من غیر قد، جس آدمی نے بغیر محنت مشقت اور جد و جہد کے بلندی کے خواب دیکھے تو وہ ایک ناممکن چیز کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ تو بغیر محنت اور مشقت کے کوئی منزل نہیں ملتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم بلندیوں کے خواب دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ کچھ اچھے نیک کارنامے کر کے جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیشہ نیک نامی کے ساتھ ہمیں یاد رکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح منزل طے کریں، اس کے لیے صحیح راستے کی تلاش میں لگیں اور پھر اس کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے کے حساب سے محنت کریں تو ہمیں منزل بھی ملے گی۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیسوں والے گزرے ہیں، آج ان کے نام پر کوئی آدمی اپنی اولاد کا نام رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قارون کے پاس خزانوں کے انبار تھے، کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہیں کافر بھی نہیں چاہتا کہ میں قارون کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھوں۔ فرعون کے پاس جاہ و جلال تھا، دنیاوی تمتراغ تھا، شان و شوکت تھی، حشم و خدم تھے، ہر طرح کے وسائل اور اسباب تھے، لیکن آج بھی اس پر لعنت اور پھٹکار ہی برس رہی ہے۔ اسی طرح حامان کا نام لیا جائے، نمرود کا نام لیا جائے، حضور کے زمانے کے کافر سرداروں کے نام لیے جائیں، ابو جہل، ابو لہب نہایت خوبصورت تھا شکل سے بھی، عربی زبان بھی بہت شاندار بولتا تھا،
لیکن آج بھی قرآن کریم اس کے بارے میں جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو جس حساب سے تذکرہ کرتا ہے قیامت تک اس پر پھٹکار برستی رہے گی اور لعنتیں اس پر برستی رہیں گی۔ نیک نامی کے ساتھ اپنے تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح منزل کے حصول میں صحیح رخ پر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔